ایک اس گاؤں میں نا ایسا لڑکا تھا یار، اتنا پیارا، اتنا تم کیا ہو بیٹا، اتنا پیارا، سارے لوگ اس کے ہاتھ چومتے تھے اور سارے لوگ اس سے سر پہ ہاتھ رکھواتے تھے، کہتے تھے صاحب ہمارے یہاں دکان میں چل کے دعا کرو، جو دعا کرتے وہ قبول ہو جائے۔ نوجوان اتنا پیارا، اتنا، اور اس کی کرامت کیا تھی، لوگ ایک اتنے بڑے تسلے میں آگ لے کے اس کے دامن میں بھر دیتے تھے تو اس کا دامن ہی نہیں جلتا تھا، گھنٹوں گھنٹوں آگ رکھتے تھے، دامن نہیں جلتا تھا اس کا۔ اس کے ہاتھوں میں ایسے کر کے نا چولہے میں سے ایسے ہاتھ ایسے آگ لیے، جیسے تم لوگ شیرینی لیے بیٹھے رہتے ہو، وہ آگ لیے بیٹھے رہتا تھا، ہاتھ ہی نہیں جلتے تھے، آگ پہ چلتا تھا، پاؤں نہیں جلتے تھے، پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ لیکن ایک دن اس کا پیارا ایک پرانا دوست مل گیا، کہنے لگا بھائی ذرا بتا تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے، کون سا ایسا کام کیا ہے، تیرے ہاتھ نہیں جلتے، پاؤں نہیں جلتے، کپڑے نہیں جلتے، تیری دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے ایک لڑکے نے، ایک لڑکی نے میری تقدیر پلٹ دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا لڑکی نے، کہا جی میری بہنوں سن لو لڑکی کیسی ہوتی، وہ کہنے لگا سنو، ہاتھ پکڑ کے ایسے لے گیا ایک طرف، کہا پورے گاؤں میں، پوری بستی میں سب سے بڑا غنڈہ میں تھا، سب سے بڑا شرابی، جواری، کبابی، نشیڑیا میں تھا، میں اپنے پاس 40-50 غنڈے رکھتا تھا، انہیں شرابیں پلاتا تھا، تلے ہوئے مرغے کھلاتا تھا، اور ان سے جو کام چاہتا تھا وہ لے لیا کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا سنو، اگر کسی غریب کو میں چاہتا تھا تو اس کی لڑکی کھچوا کر کے اس کی بے عزتی کر دیا کرتا تھا، جس کی چاہتا عزت لوٹ لیا کرتا تھا، جس کے چاہتا زمین ہڑپ لیا کرتا تھا، جس کو چاہتا میں مروا دیا کرتا تھا۔ پوری بستی میں سب سے زیادہ ڈاؤن تھا، پوری بستی میں سب سے بڑا غنڈہ تھا، پوری بستی میں سب سے بڑا ظلم اور ظالم تھا، ظلم کرنے والا ظالم تھا۔ اللہ اللہ وہ کہنے لگا سنو، سارے لوگ مجھ سے ڈرا کرتے تھے، میں نے 50 نہیں 100 لڑکیوں کی عزت لوٹ لی، نہ جانے کتنوں کو گلا گھونٹ کے مار دیا، زمین کے اندر دبا دیا، 50 60 یا 40 50 غنڈے رکھتا تھا، انہی غنڈوں کے ذریعے گاؤں پہ راج کرتا تھا، جس کی بہن بیٹی مجھے اچھی لگتی تھی میں گھر سے کھچوا لیا کرتا تھا۔ مگر ایک دن وہ غنڈہ کہنے لگا، ایک دن وہ لڑکا کہنے لگا مجھ سے سارے لوگ ڈرا کرتے تھے، مگر میں نہا دھو کر کے، ایک دن نہا کر کے جب میں صبح صبح گھر سے باہر نکلا تو میں گھر سے باہر جا رہا تھا، میں نے جا کر کے دیکھا سامنے سے ایک لڑکی آ رہی ہے، لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پورے کپڑے پہنی ہوئی ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک اس کا پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اس کے کپڑوں سے جو چادر اوڑھے پڑی تھی اس چادر سے اس کا جسم نہیں دکھائی دے رہا تھا، بلکہ اس چادر پر اس کے پیمت دکھائی دے رہے تھے۔ او میری بہنوں سن لیو، او میری بچیوں سن لو، جو شادیوں میں تم آج اپنا جسم دکھا رہی ہو، جو ایسے کپڑے پہنتی ہو جس سے تمہارا جسم دکھتا ہے، ایسے کپڑوں میں آگ لگا دینا اور دنیا والوں کو بتا دینا ہم بھی برور کی رہنے والی بچیاں ہیں، ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں، ہم بمبئی کی فلم جو بنانے والی لڑکیاں ہیں ہم ان کو فالو نہیں کرتے، ہم مدینے کی فاطمہ کو فالو کرتے ہیں۔ ارے ہم وہ لڑکیاں ہیں، اگر ہم کھائیں گے تو ہمارے کھانے کی ادا ہوگی جیسے فاطمہ کی ادا، اگر ہم پیئیں گے تو ہماری ادا فاطمہ کی ادا سے میل کھائے گی۔ اور لڑکیوں بتا دینا، مگر یہ لڑکی جب صبح صبح آ رہی تھی اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اللہ اللہ یہ غنڈہ ادھر سے جا رہا تھا، اس غنڈے نے جب دیکھا تو اس لڑکی کو آگے سے گھیر لیا، لڑکی کو غصہ آ گیا، اس لڑکے نے جب آگے سے گھیرا، لڑکی خوبصورت تھی اور اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، لڑکا آگے سے ایسے ہاتھ کر کے گھیر لیتا ہے، لڑکی کانپ جاتی ہے، بیچاری ڈر جاتی ہے، بیچاری لرز رہی ہے، بیچاری تڑپ رہی ہے اور دل ہی دل میں کہہ رہی یا اللہ یہ
وہی گنڈا ہے جس نے 50 کی عزت لوٹ لی ہے، جس نے چوراہے پر نہ جانے کتنوں کے کپڑے اتار لیے ہیں۔ اے اللہ میری حفاظت کرنا، اے اللہ میری حفاظت کرنا۔ وہ لڑکی آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور دل میں رو کر کے کہہ رہی ہے اے اللہ میری حفاظت کرنا۔ اللہ جب اتنا کہا اب وہ لڑکا کہتا ہے اے لڑکی بول کہاں سے آ رہی ہے، اے لڑکی بتا کہاں جا رہی ہے، اے لڑکی تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کون ہے، تیرا بھائی کون ہے، تیرا خاندان کون ہے، تیرا گھر کہاں پر ہے۔ وہ لڑکی رو کر کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے بھائی مجھے معاف کر دے، بھائی میں تمہاری بستی میں رہتی ہوں، بھائی مجھے معاف کر دو۔ نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میرا چچا تاؤ ہے، نہ میرا خالو نہ ماموں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ ہاں میرا گھر تیری بستی میں وہاں پر ہے، او میرے بھائی مجھے معاف کر دے، میں اکیلی ہوں لیکن میری شادی ہو گئی ہے، میری شادی ہو گئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ان 3 بچوں کو میں پالتی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، میں دوسری عورتوں کی مزدوری کرنے جاتی ہوں، میں دوسری عورتوں کے یہاں برتن مانجنے جاتی ہوں، دوسری عورتوں کے یہاں میں کپڑے دھونے جاتی ہوں، جب مزدوری کر کے مجھے جو مزدوری ملتی ہے میں اپنے بچوں کی گزر بسر کرتی ہوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی بھائی مجھے معاف کر دے، مگر یہ اتنا بڑا بالا خنڈا تھا، اس کے ذہن میں شیطان، اس کے سر پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے، اس کی رگوں میں خون کے ساتھ شیطان دوڑنے لگا، کہنے لگا او لڑکی میرا کہنا مان لے، میں تجھے دولت کے ڈھیر لگا دوں گا، میں تجھے روپی اور پیسے دے دوں گا۔ اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے، اس نے گندا جملہ بولا تھا، اس نے بہت برا جملہ بولا تھا، اس نے عزت لوٹنے والی بات کہی تھی۔ لڑکی کانپ جاتی ہے اور کہتی ہے ارے تو کیسا مسلمان ہے، تیری ماں بھی مسلمان، تیرا باپ بھی مسلمان۔ ارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دے، او میری بہنوں جب موبائل پہ بات کرتی ہو وہ سن لینا، او میرے بچوں تم جو موبائل پہ بات کرتے ہو چیٹنگ وغیرہ کرتے ہو سن لینا، تم سے ہاتھ جوڑ کر کے یہ تمہارا بھائی کہہ کے جاتا ہے، پورے ہندوستان میں یہ پیغام دیتا ہے او میری بہن تو اپنی ماں کو دھوکہ مت دینا، تو اپنے باپ کو دھوکہ مت دینا، تو اپنے بھائی کو دھوکہ مت دینا۔ ارے تم مر جانا مگر اپنی عزت کا سودا مت کرنا، دنیا والوں کو دکھا دینا ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی ارے اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایک مرتبہ لڑکی یا لڑکا آپس میں ہاتھ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 99 اژدہے اور سانپ پیدا کر دیتا ہے۔ زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اسے زندہ نگل لوں، آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کے سر پہ ٹوٹ پڑوں۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دے، مگر اس کے سر پہ شیطان تھا، اس نے پھر وہی برا جملہ بولا، اس نے پھر وہی گندی بات بولی اور کہا میرا کہنا مان لے۔ اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے، میں اشارہ کرتا چل رہا ہوں بس سمجھ لینا، بہت گندی بات کہی تھی، بہت بری بات کہی تھی، اس کی عزت لوٹنے والی بات کہی تھی۔ لڑکی کانپ جاتی ہے، کہا ارے تو کیسی باتیں کر رہا ہے، کہا لڑکی دیکھ موقع ہے، جتنے روپیے چاہیے لے لے، جتنے پیسے چاہیے لے لے، اور اسلام کی شہزادیوں آج تم بال جو دکھاتی پھر رہی ہے میری بہن، آج جو تو یہاں کا جسم دکھا رہی ہے میری بہن، آج جو تو دوپٹہ سنبھل کے اور نہیں اوڑھ رہی ہے میری بہن، آج تو اپنی ماں کا کہنا نہیں مان رہی ہے میری بہن، سن لے یہ اسلام کی شہزادی جلال میں آ کر کے کہتی ہے سر ارے تو روپیوں کی دھمکی دیتا ہے، تو پیسوں کی دھمکی دیتا ہے، تیری دولت پہ لعنت، تیرے روپیوں پہ لعنت، تیرے پیسوں پہ لعنت، ارے تیری دولت تجھے مبارک ہو، آمنہ کا لال مجھے
जानती नहीं है, मैंने कितनों की इज्जत लूट ली है, मुझे जानती नहीं है, मैं जिसे चाहता हूँ खिंचवा लेता हूँ। लड़की रो करके कहने लगी, हाँ मुझे मालूम है तू कितना जालिम है, ले छुरी पकड़, तू मेरी बोटी बोटी कर सकता है, मार दे मुझे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर जब तक जिंदा हूँ मैं भी मुसलमान की बेटी हूँ, अपनी इज्जत पे हाथ डालने नहीं दे सकती। ले मार दे, तुझे मारना है, अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे टुकड़े कर दे, मैंने भी अपनी गरीब माँ का दूध पिया है, मेरी माँ नहीं है। ओ इस्लाम की शहजादियों, आज तुम कैसे शादियों में कपड़े पहनती हो, मेरी बहन ऐसी ऐसी लड़कियों की तारीफ जरा सुनाओ। अरे ये कहने लगी मैंने गरीब माँ का दूध पिया है, ले मेरी चिटिया काट, ले मेरी नाक काट, ले मेरी गर्दन काट, ले मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर मैं भी अपने बाप की हूँ, तुझे हाथ लगाने नहीं दे सकती। और लड़की रो करके छुरी फेंक दी और फेंक करके चली गई, लड़की चली गई, लड़का हक्का बक्का खड़ा रह गया।